میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی۔ میں پڑھی لکھی ہوں، میرا نام سائرہ ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا سپنا تھا کہ میرا ہمسفر پڑھا لکھا ہو اور اچھا کمانے والا ہو، لیکن گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے میری شادی ظہیر سے کر دی گئی۔ مجھے ظہیر سے بدبو آتی تھی، ظہیر کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ پھر میں خدا کے سامنے رو رو کے دعا کرتی تھی، یہ تو ظہیر کو مار دے یا میری اس سے جان چھڑا دے۔ بالکل پاگل ہے، اسے بولنے کی بھی تمیز نہیں۔ میں ہر بات پر ظہیر کو بے عزت کر دیتی، اس پر غصہ کرتی۔ ظہیر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی غصہ ہو جاتا، کبھی غصے میں گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں لڑ جھگڑ کر ایک بار گھر چلی گئی، ماں باپ سے کہا بس مجھے طلاق لینی ہے۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا، بیٹی نہ کرو ایسا، لڑکا بہت اچھا ہے، بیچارہ صرف پڑھا لکھا ہی تو نہیں ہے، باقی کبھی تم پر اس نے ہاتھ اٹھایا، کبھی گالی دی، لیکن بس میں طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ ماں باپ نے ظہیر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ بابا نے ظہیر سے پوچھا، کیوں بھائی ظہیر، سائرہ کو خرچی کیوں نہیں دیتے ہو؟ ظہیر نے بابا سے بولا، گھر کا سارا خرچہ نکالنے کے بعد جو بچتا ہے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں۔ میرے چچا تایا سب موجود تھے۔ میں بولی، مجھے ہر مہینے 10,000 روپے چاہیے، بس اس شرط پہ اس کے ساتھ جاؤں گی۔ بابا نے ظہیر کی طرف دیکھ کے بولا، ہاں بھائی ظہیر، دے سکتے ہو سائرہ کو ہر مہینے 10,000 روپے۔ ظہیر کچھ دیر خاموش رہا، لمبی سانس لی اور سائرہ کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں دے دوں گا 10,000 روپے الگ سے۔ میں نے دل میں گالی بکی، جینا حرام کر دوں گی اس کا۔ پھر میں ظہیر کے ساتھ چلی گئی۔ بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن اور بہت خرچے تھے۔ ظہیر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ میں نے پوچھا نہ ظہیر نے کبھی بتایا۔ خیر، ظہیر مجھے ہر مہینے 10,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے ظہیر سے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو، بس میں تنگ کرنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ ظہیر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور کہنے لگا، سائرہ لا دوں گا، بس مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا، جو کہو گی وہ کروں گا۔ میں کبھی سالن میں نمک زیادہ ڈال دیتی، کبھی مرچیں، وہ جیسا تیسا کھا کر سو جاتا۔ نہ جانے کون سا ایسا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا کہ بے ہوشوں کی طرح سو جاتا۔ میں جتنی اس سے نفرت کرتی تھی، وہ بیوقوف مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب سے بڑے مال میں۔ جب میں شاپنگ کر کے گھر واپس جا رہی تھی تو بس اڈے کے پاس سے گاڑی گزری۔ وہاں ایک لمحہ جو دیکھا میں حیران رہ گئی۔ وہ ظہیر تھا جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں ان پڑھ پاگل کہتی تھی، جس کو میں نے کبھی پیار سے کھانا تک نہیں دیا، جس کا کبھی میں نے حال تک نہیں پوچھا تھا، جس کو میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جس کو میں نے کبھی قبول کرنے کا سوچا بھی نہ تھا۔ وہ سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھی، پسینے میں شرابور تھا، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل۔ میں مر کیوں نہیں گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا؟ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پر لوٹ کر۔ شاید اسے بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی رول کر کے کھا رہا تھا اور ساتھ ہی سامان بھی اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا ظہیر میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ کام ختم ہوا تو وہ ایک سائڈ میں بیٹھ گیا، بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ سارا دن تھکنا، پھر رات میں میری کڑوی کڑوی باتیں سننا، پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا میرا دل بدل گیا۔ میں بنا شاپنگ کے گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر بہت روئی۔ ظہیر کو بیف بریانی بہت پسند تھی۔ میں نے ظہیر کے لیے بیف بریانی بنائی۔ جب ظہیر گھر آیا
میں نے اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا اور کچن میں گیا، سائرہ آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد بریانی کھا رہا ہوں۔ اس نے بریانی پلیٹ میں ڈالی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا، لیکن میں ظہیر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ظہیر کتنا درس ہے اور مجھے بتانا بھی نہیں۔ وہ مجھ سے کبھی شکوہ بھی نہیں کرتا۔ میں کتنی بیوقوف ہوں۔ آج مجھے ظہیر پہ بڑا پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا اس کے سینے سے لپٹ جاؤں۔ ظہیر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا یہ لو 10,000 روپے۔ یہ دیکھ کر میں چیخ کر رونے لگی۔ ظہیر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ظہیر حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ پھر ظہیر نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا اگر یہ کم ہے تو اور لا دوں گا، بس مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا۔ بہت بھولی ہو تم، مجھ سے بچھڑنے کے بعد کہاں جاؤ گی، اس لیے خود سے دور نہیں کرتا۔ میں ظہیر کے سینے سے لگ گئی۔ نہ مجھے آج کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ بڑا گھر، نہ گاڑی۔ میری دنیا اب صرف ظہیر تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں کہ جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی، بات بات پر جھگڑنا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جس میں میں نے ظہیر کو دیکھا تھا۔ اللہ قسم ہم اس ماحول میں سانس بھی نہ لے سکیں گے جہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنا شوہر کماتا ہے اس میں خوش رہو۔ جہاں مجھے بڑا گھر اور اے سی والے گھر میں آرام نہ ملا، وہ آرام مجھے ظہیر کی باہوں میں آ کر ملا۔ جو سکون ظہیر کا سر دبانے میں اور کھانا بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ ظہیر اب میری زندگی ہے اور میں اس کی زندگی ہوں۔ شاید میری اس کہانی سے کسی لڑکی کو سبق مل جائے اور وہ اپنا گھر برباد نہ کرے۔